بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ بارش کا پانی، کون سا بارش کا پانی پاک ہے، کس کو نجس کہا جائے گا، اس عنوان میں احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ تمام پانی جو بارش کا ہے وہ تمام پانی پاک بھی نہیں ہے اور تمام کا تمام نجس بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پہلی حدیث، سرکار صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بارش کا پانی پاک ہے اور ہر وہ چیز جس پر برس جائے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ حوالہ فروع کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39، باب نمبر 9، حدیث نمبر 3، وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ نمبر 115، چیپٹر 6 حدیث نمبر 3، دونوں کتابوں کے اندر۔ سرکار صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس چھت پر پیشاب کیا جاتا ہو، اگر اس پر بارش برسے اور چھت ٹپکنے لگے تو اگر پانی زیادہ برس گیا ہو تو ٹپکنے والا پانی پاک ہے۔ آج تو ایسا نہیں ہے، آج سے اگر کوئی 20 25 30 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کے بالا خانے ہوا کرتے تھے اور سب سے اوپر جو چھت ہوتی تھی اس کے اوپر لیٹرین بنائی جاتی تھی، بیت الخلاء بنایا جاتا تھا اور باقاعدہ جو جمع دار ہوتا تھا وہ آ کے صفائی کیا کرتا تھا۔ تو ایسی جگہ جس کی چھت پر پیشاب کیا جاتا ہو، اگر وہاں پہ بارش ہو جائے اور بارش اتنی ہو جائے کہ پانی ٹھیک ٹھاک بہہ جائے، تو پھر اگر وہاں سے پرنالے کے ذریعے پانی بہہ رہا ہو اور آپ کے اوپر چھینٹے پڑ جائیں تو تسلی رکھیے گا، مولا فرماتے ہیں کہ اگر پانی اتنا بہہ جائے کہ پانی کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اگر کوئی چھینٹا پڑ بھی جائے تو وہ پانی پاک رہے گا، یعنی آپ اس لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا حوالہ من لا یضر الفقی جلد نمبر 1 صفحہ 35، حدیث نمبر 4، وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ نمبر 115، باب نمبر 6، حدیث نمبر 1۔ سرکار صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بارش کا کیچڑ جس میں پیشاب پخانہ اور خون سب کچھ اور اس سے کپڑے آلودہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بارش کا کیچڑ نجس نہیں ہوتا۔ اتنی بارش ہوئی کہ اس کے بعد کیچڑ ہو گیا، اب ایسی مٹی ہے کہ جس میں پیشاب بھی ہے، پخانہ بھی ہے، خون بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اور وہ کیچڑ کی شکل اختیار کر گیا، تو مولا فرماتے ہیں کہ بارش کا اگر کیچڑ ہے تو وہ نجس نہیں ہے، اگر وہ لگ گیا لباس میں تو اس میں نماز ہو سکتی ہے۔ حوالہ من لا یضر الفقی جلد نمبر 1 صفحہ 35، حدیث 5، وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ 116، باب 6، حدیث نمبر 5۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بارش کی گیلی مٹی یعنی کہ کیچڑ اگر بارش برسنے کے 3 دن بعد تک کپڑے وغیرہ کو لگ جائے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن اگر علم ہو جائے کہ بارش برسنے کے بعد کسی چیز نے اسے پھر سے نجس کر دیا ہے تو پھر وہ نجس ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کا حوالہ فروع کافی جلد 1 صفحہ نمبر 39، باب نمبر 9، حدیث نمبر 4، اور بروایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی ہے۔ وسائل شیعہ جلد نمبر 1 صفحہ 166، باب نمبر 6، حدیث نمبر 4، من لا یحضر الفقی عربی کی جو ہے اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 41، حدیث نمبر 163، تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ 267، حدیث نمبر 783، اور پھر السرائر از ابن ادریس ہلی، یہ بھی کتاب ہے، السرائر نام ہے اس کا، ابن ادریس ہلی کی ہے، صفحہ نمبر 486۔ اگلی حدیث، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی مکان میں پخانہ پڑا ہو اور اس پر بارش برس جائے اور بارش برسنے کے بعد کوئی قطرہ کپڑے پر لگ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ پخانہ پڑا ہوا ہے، صاف نہیں ہوا ہوا، اس کے اوپر بارش برس جائے اور پھر اس کا کوئی قطرہ کپڑے کے اوپر لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ اس میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اس کا حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ 116، باب 6، حدیث 6، فروع کافی عربی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13، حدیث نمبر 3۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ایک شخص حالت جنابت میں بارش میں کھڑا ہو جائے اور اپنا سر دھوئے اور پورا جسم دھوئے، حالانکہ وہ دوسرے پانی سے غسل کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو، تو اگر اس کی نیت غسل جنابت کرنے کی ہے تو بارش میں کیا گیا غسل اس کے لیے کافی ہے۔ بارش ہے، آپ مجنب ہیں، بارش بہت تیز ہے، پانی برس رہا ہے، اس میں آپ نیت کر کے غسل جنابت کی نیت کر کے اس کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے اپنا سر بھی دھو لیتے ہیں اور باقی جسم جو اس کو بھی دھو لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر غسل جنابت کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ پانی موجود ہو جس سے غسل جنابت کیا جا سکتا ہو۔ بارش کا پانی جو ہے وہ مجنب کو پاک کر دیتا ہے۔ اس کا حوالہ من لا یضر الفقی جلد نمبر 1 صفحہ 41، حدیث نمبر 27، تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ 411، حدیث نمبر 1297، اور صفحہ 418، حدیث نمبر 1321، 1321، وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ 115، باب نمبر 6، اور حدیث نمبر 2۔
امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو بارش کے پانی سے گزر رہا اور اس پانی میں شراب بھی ہو اور اس پانی سے اس کے کپڑے آلودہ ہو جائیں تو اسے کپڑوں یا پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بارش نے شراب کی نجاست کو زائل کر دیا۔ بارش نے شراب کی نجاست کو زائل کر دیا۔ اس سے پہلے آپ نے صرف گندگی کی حد تک دیکھا کہ خون ہے اور اس کے اندر باقی چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود بارش کا پانی جو ہے وہ صاف ہے، وہ پاک ہے، وہ پاک کر سکتا ہے، یہاں تک کہ مجنب کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ مولانا نے فرمایا کہ اگر اس میں شراب بھی ہو اور بارش کا پانی اس کے اندر ہو، اس کیچڑ کے اندر، تو وہ جو ہے اگر اس کی کوئی چھینٹ آپ کے لباس پہ آ بھی جاتی ہے تو پھر بھی وہ پاک ہے، آپ اس کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث، اچھا اس کا حوالہ لے لیجئے گا، من لا یعذر الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35، حدیث نمبر 7، وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ 115، چیپٹر نمبر 6 حدیث نمبر 2، تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ 411 حدیث نمبر 1297 اور صفحہ 418 حدیث نمبر 1312 21 1321۔ اگلی حدیث امام صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر دو پرنالوں میں سے ایک سے پیشاب اور دوسرے سے بارش کا پانی بہہ کر آ رہا ہو اور دونوں مل جائیں، پھر اس مخلوط پانی سے کپڑا بھیگ جائے تو نجس نہیں ہوگا۔ ایک سے پیشاب آ رہا ہے اور ایک سے بارش کا پانی آ رہا ہے اور وہ مخلوط ہو گیا، نیچے آ کے مل گیا، اور پھر اس کی اگر کوئی چھینٹ آپ کے اوپر پڑ جاتی ہے کپڑوں کے اوپر تو کپڑا نجس نہیں ہوگا، بھیگ جائے، صرف چھینٹ ہی نہ پڑے، کپڑا بھیگ جائے تب بھی نجس نہیں ہوگا۔ حوالہ فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 باب نمبر 9 حدیث نمبر 1، تہذیب الاحکام جلد 1 صفحہ 411 حدیث 1296، وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ 114 باب نمبر 5 حدیث نمبر 3۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے گھر کی چھت پر جس پر پیشاب کیا جاتا ہے اور غسل جنابت کیا جاتا ہو، اگر بارش برسے اور بارش کا پانی جاری ہو جائے تو اس کا پانی لے کر نماز کے لیے وضو کیا جا سکتا ہے۔ چھت پر پیشاب بھی اور غسل جنابت بھی کیا جاتا ہو اور پھر بارش ہو جائے اور پھر وہ پانی جو ہے وہ برسنا ہو اور بہہ رہا ہو تو اس پانی کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے نماز کے لیے۔ حوالہ من لا یعذر الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 حدیث نمبر 6، تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ 411 حدیث نمبر 1297 اور صفحہ 418 حدیث 1321، وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 باب نمبر 6 حدیث نمبر 2۔ اور اسی چیپٹر کی آخری حدیث امام صادق علیہ محمد فرماتے ہیں مکان کی چھت سے پانی بہ رہا ہو لیکن اس میں کچھ تغیر معلوم ہو اور نجاست بھی دیکھی جائے جس کے قطرے اوپر کپڑوں وغیرہ پہ لگے ہوں اور گھر ایسا ہو جس کی سطح پر وضو کرتے ہیں تو لباس نجس نہیں ہوگا، اس سے بھی لباس نجس نہیں ہوگا بلکہ اس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ حوالہ فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 باب نمبر 9 حدیث نمبر 3، وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ 115 باب نمبر 6 حدیث نمبر 3۔ تو بارش کا یہ جو مقدمات آپ کے سامنے آج پیش کیے گئے ہیں اس کے مطابق بارش کا پانی اگر کچھ خاص جو علامات بتائی گئی ہیں اگر ویسا نہ ہو تو وہ ہر صورت میں پاک ہے۔ یہ اہلی مدد۔